انگریزی بولنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم چھوٹے چھوٹے جملے سیکھیں، چھوٹے چھوٹے جملوں کی مشق کریں. اور ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بات چیت کے دوران جو پوری طرح انگریزی نہیں بولتے، بات چیت کے دوران ایک آدھ جملہ بولتے ہیں یا پھر. تو آپ بھی شروعات وہاں سے کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایک آدھ جملوں سے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے آپ کی مشق ہوتی جائے آپ بڑے جملے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سبق میں ہم کچھ روزمرہ استعمال کے چھوٹے چھوٹے جملے لیں گے، اور ان جملوں کا ہم نے لفظی ترجمہ نہیں کیا ہے، کیونکہ لفظی ترجمہ ہر جگہ مناسب بھی نہیں ہوتا اور اس سے بات اتنی زیادہ واضح بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو جملے ہم نے لیے ہیں ان کا ہم نے اردو میں وہی ایسا ترجمہ کیا ہے جو عام طور پر اردو والے جس طرح بولتے ہیں. مثلاً ایک جو بہت جملہ استعمال ہوتا ہے لانگ ٹائم نو سی، یعنی یہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ سے جب ہماری بہت دن بعد ملاقات ہوتی ہے تب ہم کہتے ہیں. لیکن اردو میں اس کے لیے جو جملہ بہت جو بولا جاتا ہے وہ ہے آپ تو عید کا چاند ہو گئے. تو اس لیے ہم نے جہاں پر ہمیں مناسب اردو کا جملہ موجود ہے وہاں ہم نے اس کا لفظی ترجمہ نہ کر کے وہی جملے استعمال کیے ہیں جو عام طور پر اس موقع پر اردو والے استعمال کرتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں پہلے جملہ ہے یہ لیجئے، یعنی میں نے آپ سے کوئی چیز مانگی، آپ نے اٹھا کے مجھے دی، آپ کو کہنا ہے یہ لیجئے. تو اس کے لیے کہتے ہیں ہیئر اٹ از. ہیئر اٹ از یعنی یہ لیجئے، ہیئر اٹ از. ہیئر اٹ از کے بجائے ہم ایک اور جملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہیئر یو آر. یہ لیجئے، ہیئر یو آر، یہ لیجئے. ہیئر اٹ از اور ہیئر یو آر، یہ دو جملے ہم استعمال کرتے ہیں. ایک جملہ جس کا ہم بہت غلط استعمال کرتے ہیں عام طور پر، بائی دا وے. بائی دا وے کا جو ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ تر لوگ وہ اتفاقاً اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس معنی میں اس کا استعمال بالکل نہیں ہوتا، اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے ہیں. بائی دا وے کا اردو میں جو محاورہ موجود ہے وہ ہے برسبیل تذکرہ. یعنی جب ہم کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں کسی سے اور اچانک ہمیں کوئی دوسرا موضوع یاد آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بائی دا وے. بائی دا وے یعنی ہم کسی دوسرے موضوع پر بات کر رہے تھے اور اس موضوع سے جب ہم اچانک ہٹ کر دوسرے موضوع پر آنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے بائی دا وے. یعنی برسبیل تذکرہ جسے اردو میں کہہ سکتے ہیں برسبیل تذکرہ. بائی دا وے، بائی دا وے یعنی برسبیل تذکرہ. یعنی مثلاً ہم کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں اچانک لگا کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، یا ہمیں ضروری محسوس ہوا کہ ہم اس موضوع کو بھولے ہوئے تھے، ہمیں اچانک یاد آیا، یا ہمیں وہاں پر ضروری لگا کہ بیچ میں ہم آپ کو بتا دیں، تو وہاں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جب موضوع ہم تبدیل کر رہے ہیں، بات چیت کا موضوع تبدیل ہو رہا ہے، بائی دا وے، برسبیل تذکرہ، بائی دا وے. یعنی ہم بات تو دوسرے موضوع پر کر رہے تھے لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں، بائی دا وے. یو آر ویلکم، خوش آمدید. یو آر ویلکم، خوش آمدید. یو آر ویلکم، خوش آمدید. ڈونٹ گیٹ می رانگ، مجھے غلط مت سمجھیے. ڈونٹ گیٹ می رانگ، مجھے غلط مت سمجھیے. ڈونٹ گیٹ می رانگ، مجھے غلط مت سمجھیے. اف آئی ور یو، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا. اف آئی ور یو، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو یہ کرتا. اف آئی ور یو، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا. لانگ ٹائم نو سی، آپ تو عید کا چاند ہو گئے. لانگ ٹائم نو سی، آپ تو عید کا چاند ہو گئے، یعنی کافی دنوں سے آپ کو دیکھا ہی نہیں، آپ نظر ہی نہیں آئے. لانگ ٹائم نو سی،
آپ تو عید کا چاند ہو گئے. لانگ ٹائم نو سی. آپ تو عید کا چاند ہو گئے. آئی سی. او یہ بات ہے, میں سمجھا. آئی سی. او یہ بات ہے, یا میں سمجھا. آئی سی. او یہ بات ہے. دیٹس انف. بس بس, یعنی اور نہیں چاہیے. یعنی کوئی چیز, مثلاً آپ کھانا کھا رہے ہیں, کوئی اور چیز آپ کو دینا چاہتا ہے, کھانا اور آپ کی پلیٹ میں ڈالنا چاہتا ہے, کہیں بس 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 بس, اب اور نہیں چاہیے, بس بس, یعنی دیٹس انف. دیٹس انف. بس بس, یعنی اب اور نہیں چاہیے, کافی ہے, اتنا کافی ہے, اور نہیں چاہیے مجھے. دیٹس انف. بس بس. دیٹس انف. بس بس. واچ آؤٹ. سنبھل کر. واچ آؤٹ. سنبھل کر. یعنی کہیں پر اگر پانی پڑا ہوا ہے, آپ کے پھسل جانے کا ڈر ہے, تو میں کہوں سنبھل کر, یعنی واچ آؤٹ. یا کہیں آپ آ رہے ہیں, دروازہ نیچا ہے, آپ کا سر ٹکرا جانے کا اندیشہ ہے, تو کہیں گے سنبھل کر, یعنی دھیان سے سنبھل کر. واچ آؤٹ. سنبھل کر یا دھیان سے, ذرا دھیان سے. واچ آؤٹ. سنبھل کر, ذرا دھیان سے. یو آر آل رائٹ. آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ مثلاً آپ کمرے سے اٹھے, میز سے ہی ٹکرا گئے, تو ارے آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ آر یو آل رائٹ. چوٹ تو نہیں ہے, آپ کو چوٹ تو نہیں ہے؟ آر یو آل رائٹ. آنسر دا ڈور. اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے, مثلاً ہم کمرے میں بیٹھے ہیں, کوئی اور بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, دروازے پر دستک ہوئی, آپ نے کہا ذرا دیکھنا کون ہے, ذرا دیکھنا دروازے پر کون ہے. اس معنی میں استعمال ہوتا ہے آنسر دا ڈور. دیکھنا دروازے پر کون ہے, آنسر دا ڈور. دیکھنا دروازے پر کون ہے, آنسر دا ڈور. دیکھنا دروازے پر کون ہے. ڈور کی جگہ اگر فون کا استعمال کرتے ہیں, آنسر دا فون. دیکھنا کس کا فون ہے, یعنی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں, فون کی گھنٹی بجی, تو آپ سے کہا گیا ذرا دیکھ لینا کس کا فون ہے. آنسر دا فون, یعنی دیکھنا کس کا فون ہے. آنسر دا فون, یعنی دیکھنا کس کا فون ہے. آفٹر یو. یہ اردو میں جس طرح استعمال ہوتا ہے, پہلے آپ, یعنی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, پہلے آپ کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, پہلے آپ, یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں اس کے لیے انگریزی میں کہتے ہیں آفٹر یو. آفٹر یو, یعنی اردو میں اگر اردو ترجمہ کرنا ہو تو کہیں گے پہلے آپ, پہلے آپ. اب دیکھیے, اگر ہم اس کا یہاں پر لفظی ترجمہ کر دیں آفٹر یو کا, تو آپ کے بعد, یعنی اس کا کوئی یہ جلدی سے سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ اردو میں ہم جو بولتے ہیں وہ پہلے آپ بولتے ہیں. آفٹر یو, پہلے آپ. آفٹر یو, پہلے آپ.